اب میں آپ کے سامنے اس نماز کے بارے میں بتاتا ہوں جو بڑی فضیلت والی ہے، بڑی برکت والی ہے۔ یہ نماز میرے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ تعلیم فرمائی۔ میں چچا جان میں آپ کو تحفہ نہ دوں؟ واہ واہ، حضور کا تحفہ، ایک ایسا تحفہ کہ جس کی برکت سے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے چچا جان اگر ہو سکے تو اس نماز کو روز ادا کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزانہ ادا نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک بار، یہ نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک بار، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو سال میں ایک بار، سبحان اور اگر یہ نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو اللہ ضرور پڑھ لیں۔ اللہ 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 اللہ۔ سوچیں کیسی عظیم الشان نماز ہوگی۔ تو اس رات میں توبہ کرنے کے بعد ایک شخص جب صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بخشا جاتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ سر بیان فرمائے کہ وہ مطلب کیسے پڑھی جائے، اس کا طریقہ کیا ہے ذرا؟ دیکھیے اسے صلاۃ و تسبیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک تسبیح ہے جس کی تکرار کی جاتی ہے۔ 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہوتا ہے۔ 300 مرتبہ 4 رکعت نفل صلاۃ و تسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے عمر کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، نیت ہو گئی۔ یہ نیت کر لی آپ نے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس تسبیح کو جو ہے نا وہ یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا ولا الہ الہ الا الا اللہ اللہ واللہ واللہ اکبر۔ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ ولا الہ ولا الہ الا اللہ الا اللہ واللہ اکبر۔ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، یہ تسبیح ہے اور اس کو پڑھنا ہے 300 مرتبہ، پوری نماز میں 300 دفعہ۔ 300 مرتبہ۔ اب کیسے پڑھا جائے گا یہ دیکھیے۔ جی آپ نے نیت باندھی اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ سر اس کو 15 دفعہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ گنتی کریں اس کو۔ شمار بالکل یوں کریں گے کہ آپ انگلیوں پہ انگلی ہلکا سا انگلی کو دبا کے، کیسے؟ یہ دیکھیے 1 2 3 4 5، ہلکی سی انگلی اٹھائی اس کو دبایا، دوسری اٹھائی اس کو دبا دی، تیسری کو دبا دی، یہ 5 ہو گیا۔ پھر اسی طرح کر کے یہ 5، پھر 5، 3 مرتبہ 15 ہو گیا۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے 15 مرتبہ یہ دعا پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہم تعوذ و تسمیہ، سورہ فاتحہ اور جو سورت ملانی ہے وہ ملائیں گے۔ تلاوت مکمل ہو گئی۔ اب پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے رکوع سے پہلے۔ رکوع سے پہلے۔ ٹھیک، 15 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے۔ 25 ہو گئے۔ اب ہم رکوع میں جائیں گے اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہنے کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ کتنے ہو گئی؟ یہ ہو گئے 35۔ رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں قیام میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ 45 ہو گئے۔ 45 ہو گئی۔ اب ہم جائیں گے سجدے میں۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے۔ 55 ہو گئی۔ 55 ہو گئی۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کے ہم بیٹھتے ہیں جلسے میں تو 10 مرتبہ وہاں پڑھیں گے۔ 65 ہو گئی۔ 65۔ اب ہم کریں گے دوسرا سجدہ، تو سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 75۔ اسی طرح اب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے اور پھر یہی ترتیب سے ہم 75 جو ہے وہ پورے کریں گے تو 150 ہو جائیں گے۔ 2 رکعت میں 150۔ پھر تیسری رکعت اسی ترتیب سے ہم پڑھیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 300 ہو جائیں گے۔ 300 ہو جائیں گے۔ سلام پھیریں گے پھر اسی طرح۔ یعنی کہ جب رکعت شروع کریں گے تو تلاوت سے پہلے تعوذ و تسمیہ سے پہلے 15 دفعہ ہم پہلے پڑھیں گے ہر رکعت میں۔ ہاں، جیسے فرسٹ ٹائم آپ نے ثنا پڑھی تو ثنا پڑھ کے آپ نے جو ہے وہ اس کے بعد 15 مرتبہ اس کو پڑھا اور پھر تلاوت کی اور رکوع سے پہلے 10 دفعہ پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری رکعت میں تلاوت سے پہلے ہی آپ نے 15 مرتبہ اس کو پڑھ لیا۔
ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ترتیب ایک ہی رہے گی وہ. ٹھیک ہو گیا. اگر بالفرض پڑھتے ہوئے بھول جائے کوئی شخص, جی جی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے 15 کے بجائے ہم نے 10 پڑھ لیا, 10 کی جگہ ہم نے 12 دفعہ پڑھ لیا, تو اگلا رکن ہے, یعنی اس میں آپ اس کوانٹٹی کو پورا کر لیں.